قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے کافر اور نافرمان آدمی کا موت کے بعد حشر۔ کافر و نافرمان سمجھتا ہے کہ پس یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، لیکن جب یہ کافر اور نافرمان موت کے شکنجے میں آتا ہے تو اسے اس وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں کتنے بڑے دھوکے میں تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب نافرمان کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کے ساتھ جو سلوک اختیار کرتے ہیں اس کا تصور کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور زمین بھی اس کو صدا دیتی ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیا ہے۔ جب کافر اور نافرمان کی روح کو فرشتے قبض کر لے جاتے ہیں تو اس وقت جو اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں بیان کیا ہے۔ کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور جو اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث روح، نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ روح جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتے اسے باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سی گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سرانٹ جیسی بدبو اس روح سے آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اسے لے جا کر اوپر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں کہیں سے اس کا گزر مقرب فرشتوں کے پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں، کس خبیث روح کی بدبو ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، بدترین نام جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، سب سے نچلی زمین میں موجود سجین ان کا اندراج کر لو، اور کفار کی بدترین روح طرح زمین پر پٹک دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس نے اللہ سے شرک کیا وہ آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اس سے کسی دور دراز مقام پر پھینک دے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ کافر و نافرمان کا کیا حشر ہوگا، اور ان کافر و نافرمان لوگوں کا جنت میں داخلہ اسی طرح ناممکن ہے کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے ان کا گزرنا ناممکن ہے۔ اور پھر آخر میں مشرکوں کے بارے میں آیت مبارکہ کی تلاوت فرما کر اشارہ کر دیا کہ مشرک لوگوں کی روحوں کے ساتھ بھی ایسا ہی حشر ہوگا، جس کی ایک جھلکی ان الفاظ میں ہے کہ جب فرشتے اس کی روح کو اس طرح کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی میخ سلاخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ گیلی اون سے کانٹے دار لوہے کی سیخ کو باہر نکالنے کے منظر کو دیکھا جائے کہ کس قدر تکلیف دہ منظر ہوتا ہے، بلکہ اسی طرح کی تکلیف ان کافروں اور مشرکوں کو دی جاتی ہے جس طرح کہ ان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ جب روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے تو روح کو دوبارہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر دو فرشتے